آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے اور یقیناً فضائل کے حوالے سے بہت ہی عظیم اور مقدس مہینہ ہے، اور خاص طور پہ اس کی جو نسبت قربانی کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پوری امت کے اندر یہ لازم کر دیا کہ وہ قربانی کرے 10 ذی الحجہ کو۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے قربانی یاد رکھیں لازم ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، جانور ذبح کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہر صاحب استطاعت، ہر مسلمان، مومن مسلمان، عاقل بالغ، مقیم پر اور صاحب استطاعت پر، یعنی جو مالک نصاب ہے، وہ آگے مسائل انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی، اس پر قربانی واجب ہے، لازم ہے۔ وہ جان بوجھ کے نہیں کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا شریعت کی روح میں۔ قربانی کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو فضائل آئے ہیں، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں، 10ویں ذی الحجہ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سب سے عظیم عمل 10ویں ذی الحجہ کے دن، سب سے عظیم عمل، سب سے محبوب عمل، سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کا کیا گیا قربان وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے اپنا قیامت کے دن وہ آئے گا، یعنی اللہ کے آ کے وہ شفاعت کرے گا یا وہ انسان کی بخشش کا خاص ایک سبب بنے گا، وہ جانور جو ذبح کیا گیا۔ تو پھر فرمایا کہ قربانی کا جانور جب تم ذبح کرتے ہو، قربانی کے جانور کی ذبح کرتے وقت خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا، وہ جانور اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس لیے اے میری امت کے لوگوں، اسے خوش دلی سے کیا کرو، دل لگی سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، قربانی ان کو پتہ چل جاتا تھا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ جانور کو ذبح کرتے، اس کا گوشت بناتے، گوشت بنانے کے بعد وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے گوشت رکھ دیتے، پھر نیچے اتر کے وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم نے تیری راہ میں یہ قربانی کی ہے، اسے قبول فرما۔ تو اوپر سے آسمان سے آگ آتی، اس گوشت کو جلا کے راکھ کر دیتی اور وہ لوگ خوش ہو جاتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ خود ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد خود پکا کے کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے اعزاز یہ ہے کہ تم نے ذبح تو کیا نا، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب تعالیٰ تمہاری قبول فرما لیتا ہے قربانی کو۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اس لیے اللہ نے یہ اعزاز ہمیں عطا کیا ہے۔ تو فرمایا اسے خوش دلی سے کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے، محض گوشت کھانا مقصد نہ ہو۔ اسے مطلب یہ نہیں کہ گوشت کھانا تو ہر کسی کا مقصد ہوتا ہی ہے، جو قربانی کر رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں ہے کہ گوشت بنے گا وہ کھائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ نیت نہ ہو انسان کی، لیکن یہ ثانوی حیثیت دے سے گوشت کھانے کو، گوشت بنانے کو، کھانے کو ثانوی حیثیت، اصل مقصد اللہ کی رضا ہو، رب کو راضی کرنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب ہم قربانی کریں گے تو اس کا دنیا اور آخرت کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے نا، محض یہی نیت ہو کہ بس گوشت ہی کھانا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسائل آگے مکمل وضاحت کریں گے۔
اتنی حد تک اس پر سختی ہے کہ اگر اجتماعی قربانی کے اندر کوئی ایسا بندہ ملوث ہو گیا جس کی محض نیت گوشت کھانے کی تھی، مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں قربانی ویسے تو بکرا کر رہا ہوں، یہ کرنی تو نہیں تھی اجتماعی قربانی کے اندر، چلو مل جاتا ہوں کوئی خاص چیزیں، بڑا گوشت ہے یہ، کوئی کباب وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں بنا لیں گے، چلو اس حوالے سے میں بھی مل جاتا ہوں، وہ اس نیت سے مل گیا، قربانی کسی کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے بڑی احتیاط۔ اور اجتماعی قربانی جب بھی ہم نے کرنی ہے، یہ مسائل نہیں فضائل بیان کرنے تھے، یہ بات آ گئی سر سے، جب بھی اجتماعی قربانی ہم نے کرنی ہے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر جتنی لوگ ملوث ہیں وہ کس طرح کی نیت کے حامل ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں وہ، ایک تو ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے، کہیں وہ کوئی سودی کاروبار تو نہیں کرتے، کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں کہ ان کا پیسہ ٹوٹل حرام کا ہے۔ تو ایسا بندہ اگر ملوث، یا ایسا بندہ کہ جس کو نماز قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل وہ دور ہی ہے ہمیشہ آپ کے علم میں، ایسے بندے کو ملوث نہیں کرنا، اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کی نیت محض گوشت حاصل کرنا ہے، تو ایسے بندے کو جب ہم اس میں شامل کر لیں گے قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے خاص طور پہ احتیاط کریں۔ تو فرمایا اس کو خوش دلی سے کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، گوشت تو کھانا ہی ہوتا ہے، اگر اللہ کی رضا ہوگی گوشت پھر بھی کھائیں گے، اگر محض گوشت مقصد ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، اللہ کو گوشت پوشت کی تمہارے ان خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس قدر اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، طلب ثواب کے لیے کیا کرو، تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، ثواب حاصل کرنا ہو۔ فرمایا کہ جب تم یہ کرتے ہو تو تمہاری قربانی یہ عمل کیا ہوا قیامت کے دن جہنم اور تمہارے درمیان حجاب بن جائے گا، پردہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ تمہیں دیکھ تک ہی نہیں سکے گی، یہ قربانی کرنے کی وجہ سے یہ تمہیں اللہ اعزاز عطا کرے گا، یعنی جہنم کی آگ سے بالکل دور کر دیا جائے گا تمہیں، اگر تم خوش دلی سے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی وجہ سے قربانی کرو گے تو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی دولت، کوئی بھی پیسہ روپیہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خرچ کیا جانے والا جو پیسہ اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کے دن جانور خرید کر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنا ہے۔ تو لہٰذا جتنا استطاعت ہو اس حوالے سے اچھا جانور لے کر خوبصورت انداز میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ مسائل پھر ذہن میں آ جاتے ہیں اس طرح۔ ایک مسئلہ ہے کہ ہوتا ہے کہ گھر کے کئی افراد ہیں، بالغ ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی ذات کو لے لوں، ہم 4 بھائی ہیں، چاروں شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، مومن مسلمان ہیں، عاقل و بالغ ہیں، باشعور ہیں، آگے استطاعت کے حوالے سے صاحب نصاب تک وہ ہم پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جس طرح رواج چلتا رہا ہے اب بھی چل رہا ہے، بس قربانی ایک ہی کرنی ہے، وہ اجتماعی قربانی میں ایک حصہ ڈال لینا ہے یا ایک بکرا لے کر وہ اس کو قربان کرنا ہے، وہ کس کے نام پر ہے یہ کوئی خبر نہیں ہوتی، بس وہ کیا جا رہا ہے، گھر کے اندر بھی ہماری قربانی ہو رہی ہے، ایسی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اس کو خاص ایک بندے کی طرف منسوب کرنا ہے کہ یہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ والد صاحب کر رہے ہیں، بڑے بھائی صاحب کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بس گھر کے اندر ہوگی، یہ پوری اجتماعی طور پہ سب کی طرف سے ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، وہ کس پر واجب بن رہی ہے اس کی طرف منسوب کرو۔ ہمارے بھائیوں میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، جو نصاب تک اس کی مالیت پہنچتی ہے، وہ کتنا نصاب ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، پھر اس کی طرف منسوب کر دیں، وہ چاہے سارے ملا کے پیسے جمع کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے کی طرف منسوب ہونا یہ لازم و ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا کہ بس اجتماعی وہ ہو گئے، ایک ہی اپنا حصہ ڈالی اجتماعی قربانی میں، ایک بکرا ذبح کر لیا، پورے گھر کے اندر 4 افراد، بیٹے تھے، جوان باپ تھا، کس نے کی کوئی خبر نہیں، پوری فیملی کی طرف سے ہو گئی ہے، ایسا قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ ہم نے خاص کرنی ہے کہ کس کی طرف ہے یہ،
یا بڑا جانور کوئی کر رہا ہے، اکیلا مثال کے طور پہ آدمی ہے، وہ بڑا جانور کر رہا ہے، وہ ساری قربانی اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر 7 حصے فلاں کی طرف فلاں کی طرف فلاں کی طرف وہ کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن کسی کی طرف منسوب کرنا لازم بنتا ہے، یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کر دی سب کی طرف سے ہو گئی، ایک ہی حصہ یا ایک ہی بکرا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سب سے زیادہ خرچ کیا جانے والا محبوب، پیارا اور پسندیدہ پیسہ جو ہے وہ قربانی کے دن قربانی کا جانور خرید کر اس کو ذبح کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا مالیت ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اور وہ لوگ قربانی نہیں کرتے، ایسے لوگ قربانی کے دن ہمارے عید گاہوں کے قریب تک بھی نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی۔ جن کے پاس استطاعت ہے، جو غریب ہیں، جن کے پاس نہیں ہے استطاعت، وہ تو الگ ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایک آسان طریقہ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ تم لوگ ان 10 دنوں کے اندر نہ بال کٹاؤ نہ ناخن تراشو، 10 دن کے بعد جا کے کرو یہ عمل، ناخن کاٹو اور بال کٹاؤ اپنا، تو رب تعالیٰ تمہیں قربانی کرنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر اور مسلم بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دمبا لیا، بکرا تھا، اس کو لٹا کر ذبح کرتے وقت دعا کیا کی تھی، اے پروردگار یہ جانور، یہ قربانی میری اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جو غریب ہے، نہیں کر سکتا، نہ وہ دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات کے سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جتنے لوگ جتنا بھی قربانیاں کرتے رہیں گے، سب کے اجر و ثواب کو ملایا جائے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک قربانی کرتے ہوئے ایک مرتبہ نام لیا تھا، اللہ میری طرف اور میری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما، جو فردن فردن ایک ایک امتی کو اللہ کے نبی کے اس لفظ سے اجر ملانا، نا خدا کی عزت کی قسم تمام قربانیوں کا اجتماعی اجر بھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کیوں دکھی ہوں؟ جو نہیں استطاعت رکھتے وہ دکھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ میری اور آپ کی طرف سے کر گئے نا قربانی، اس کا ثواب، اجر و ثواب کمال ہے۔ وہ ہم ساری زندگی قربانیاں کرتے رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانور ہر سال قربان کریں، اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچتے جو ایک مرتبہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ گئے، اور ایک دمبا ذبح کرتے ہوئے، اللہ میری اور میری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور قربان کرتے ہو نا، تمہارے لیے اس میں اجر و ثواب یہ ہے کہ اس جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ نیکی کتنا بڑی ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے۔ ہر بال کے عوض رب تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب ان بالوں کی گنتی شمار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جانور جو بھی ہے، اس کے جسم پر جتنا بال ہیں ان کا اعداد و شمار ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضائل کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آگے انشاءاللہ مسائل بھی اس کے بیان ہوں گے۔ تو ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، مخلصانہ انداز میں، ثواب کی نیت سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ کہیں گے حضرت تو یہ تو نیت ہر کسی کی ہوتی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ اللہ کے مقبول خاص بندے ہیں، آپ ریگولر نماز پڑھنے والے، آپ کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، وہ قربانی کر رہا ہے، کیا امید ہے کہ جو 5 وقت کی نماز جو اسلام کے احکام اور اسلام کے شرائط میں سے، ضروریات دین میں سے جو اہم ترین چیز تھی وہ نماز تھی، جو نماز نہیں پڑھ رہا، کیا امید ہے کہ وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ نماز ہیں، آپ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔
گوشت کی نیت ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھیں اسے، بھئی گوشت کھانا ہی کھانا ہے، نیت نہ کریں گوشت کی تب بھی کھانا ہے، محض نیت گوشت کی رکھیں تب بھی گوشت کھانا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔